सलाम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं अश्विन अफरात और मैं आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, जिसका नाम है रूमी बेगू। पिछले एपिसोड में हमने रूमी ने इस्तेमाल किए हुए कुछ इस्तियारात यानी मेटाफर्स देखे हैं। आइए यही सिलसिला इस एपिसोड में भी कायम रखते हैं। तो रूमी शम्स के खोने के बाद शम्स को जा बजा ढूंढते रहे और शम्स उन्हें शायरी में ही मिलते रहे। शम्स के गुम हो जाने के बाद कई सालों तक रूमी से शायरी बहती जा रही थी और रूमी एक ही वक्त में कुछ खो रहे थे और कुछ नया पा रहे थे। हम पिछले कुछ एपिसोड से जैसे आपसे कहते आए हैं कि रूमी शायरी के कायदे कानून के दायरे के बाहर जाकर लिखते हैं। ये शायरी का, पोएट्री का जो ग्रामर है उसके बाहर जाते हैं। अपने दिल की बात बताने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि कायदे कानून पर। जैसे देखिए सामाईन, अक्सर गजलों में एक ही मौजू पर, एक ही टॉपिक पर बात नहीं होती। कायदे से तो गजल का हर शेर अलग अलग मौजू के बारे में होना चाहिए। तितली जैसे एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती जाती है, बुजुर्ग लोग कहते हैं गजल भी ऐसे ही एक शेर से दूसरे शेर में चली जाती है। लेकिन रूमी ये नहीं मानते। कई बार ऐसी मिसालें आप पाएंगे जहां पर रूमी एक ही बात के बारे में शेर लिखते जाते हैं और गजल बनाते जाते हैं, और इनमें भी कई इस्तियारात का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए आज के इस एपिसोड में देखते हैं रूमी ने इस्तेमाल किए हुए कुछ और मेटाफर्स। पिछले एपिसोड में हमने साखी और शराब की बातें की थी। अब इस एपिसोड में सबसे पहले बातें करेंगे उस नशे की, उस खुमार की, उस मखमूरी की, उस हाल की जो चढ़ता है उस लाजवाल शराब की वजह से। तसव्वुफ में यानी सूफीज़म में इसे हाल, मस्ती या दीवानगी कहा जाता है, और अक्सर इसका इस्तेमाल साकी और शराब के साथ किया जाता है। शायरी में माना जाता है कि साकी और शराब आपको अलग तरह की दीवानगी देते हैं जो कभी उतरती नहीं है। जैसे रूमी कहते हैं, छे मस्तीम az an shah ke hastim, بیایید که تا دست برآریم، چه دانیم که با دوش چه خوردیم، که امروز همه روز خمیریم و خماریم۔ یہ کیا مستی ہے، یہ کیسی مستی ہے جو اس شہنشاہ نے، اس ساقی نے، اس عشق نے دی ہے۔ آؤ تم بھی آ جاؤ کہ سب مل کر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، یعنی ناچتے ہیں، گاتے ہیں، جھوم اٹھتے ہیں۔ نہ جانے کل رات ہم نے کیا پیا تھا کہ اس کے بعد ہمارا آج کا دن اور آج کے بعد سارے دن مدہوش ہے، بے سدھ ہے، دیوانے ہیں۔ آن جا که شدی مست همان جایی بخسبی، و آن سوی که ساقی است همان سوی شتابی۔ جہاں تو مست ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، بس وہی سو جا، یعنی وہیں پر ایک ہو جا، اور جہاں عشق پلانے والا ساقی تجھے دکھائی پڑے اسی دشا میں، اسی جانب دوڑ کر جانا۔ تصوف میں یعنی صوفیزم میں دو اور چیزیں ہیں جس کے بارے میں صوفی لوگ بات کرتے ہیں، جو ہے فنا اور بقا۔ فنا کا مطلب ہے خود کو مٹا دینا۔ یہ خود کو مٹانے کی بات عطار، غزالی، ابو سعید ابو الخیر جیسے کئی صوفیوں نے اپنے شاعری میں کی ہے۔ فنا اور بقا دو بہت اہم ترین روحانی حال ہے، اوستھائیں ہیں جو ایشور سے، خدا سے،
عشق سے جڑنے کے طریقے میں جو پڑاؤ آتے ہیں ان کے بارے میں ہے۔ فنا کا ارتھ ہے آتم اہنکار کو یعنی نفس کو، انا کو مٹانا، جس سے کوئی بھی صوفی اپنے وجود سے آزاد ہو کر خدا کے وجود میں سما جاتا ہے۔ یہ جو حال ہے وہ تب ہوتا ہے جب کوئی شخص اس دنیا کے موہ کو، اچھاؤں کو، خواہشوں کو اور اہنکار کو پوری طرح سے مٹا دیتا ہے اور صرف خدا کے وجود کو محسوس کرتا ہے۔ اسے ایک طریقے سے انا کی یعنی ایگو کی موت بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس حال میں صوفی کو اپنی جو پہچان ہوتی ہے اس کا کوئی شناسہ نہیں رہتا، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا اور وہ پوری طرح سے ایک الگ وجود میں ڈوب جاتا ہے۔ فنا کے بعد ہے بقا، جس میں کوئی صوفی خدا میں ٹک جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے۔ ایسا کوئی شخص اس دنیا میں رہتا تو ہے لیکن پوری طرح سے روحانی ضمیر سے مکمل ہو جاتا ہے۔ بقا کا مطلب ہے خدا کے حال میں ڈوب کر بھی دنیا میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا۔ تو فنا اہنکار کا مٹنا ہے، جبکہ بقا خدا میں قائم رہنے کے حال کو کہا گیا ہے۔ اسے ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ایک بوند، ایک قطرہ سمندر میں سما جاتا ہے تو یہ فنا ہے، لیکن جب وہی بوند یہ سمجھتی ہے کہ وہ اب سمندر کا ہی ایک حصہ بن گئی ہے اور سمندر کے طور طریقے سے ہی چلتی ہے، اسے کہتے ہیں بقا۔ سامعین، صوفیزم کا مقصد صرف اپنے خود کے وجود کو مٹانا ہی نہیں بلکہ خدا کے پاک حال میں جا کر اس میں قائم رہنے کا بھی ہے۔ جیسے رومی کہتے ہیں، مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم۔ میں مردہ تھا، میں زندہ ہو گیا، میں رو رہا تھا، میں ہنسنے لگا، مجھے عشق کی بے شمار دولت مل گئی اور میں خود ہی بے شمار دولت بن گیا۔ رومی کہتے ہیں کہ جب میں مر گیا تب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہا۔ ایک اور شعر میں رومی کہتے ہیں، بے مرید بے مرید در این عشق بے مرید، در این عشق چو مردید ہمیں روح پذیرید۔ رومی کہتے ہیں کہ اس عشق میں پوری طرح سے مر جاؤ، مٹا دو خود کو، اور جب تم اس عشق میں مرو گے تب تمہیں پوری کی پوری روح دکھائی دے گی، یعنی تم پوری طرح سے روحانی بن جاؤ گے۔ اس شعر میں بھی رومی جو ہے فنا ہونے کے لیے، مرنے کے لیے، عشق میں مٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو ایک بار اس عشق میں تم مٹ جاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے۔ بے مرید وزین مرگ میں ترسید، کزین خاک برآیید سماوات بگیرید۔ مٹا دو خود کو اور اب اس مٹنے سے ڈرنا مت کہ مرنے کے بعد اس مٹی سے اوپر اڑ جاؤ اور آسمان کو چھو لو۔ اس شعر میں آسماں وہ چیز ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور مٹی وہ چیز ہے جو برباد ہونے والی ہے۔ رومی کہتے ہیں، ایک ہی بار میں اس دنیا سے مر جاؤ، فنا ہو جاؤ اور اس ایک دنیا میں جاؤ جہاں کوئی موت ہے ہی نہیں۔ بے مرید و از این نفس ببرید که این نفس چوبند است و شما همچو اسیرید۔ مٹا دو خود کو اور اپنی انا سے، اپنے ایگو سے خود کو الگ کرو، خود کو خودی سے ہی کاٹو، کیونکہ یہ خودی، یہ ایگو جیسے ایک قید خانہ ہے، زنجیر ہے اور تم اس کے قیدی ہو۔ اس شعر میں رومی اس دنیا کو قید خانہ کہہ رہے ہیں اور تم سے کہتے ہیں کہ خود کو اس دنیا سے اور اپنے آپ سے جدا کرو۔ تو فنا اور بقا کے بعد اب بات کرتے ہیں ایک اور میٹافر کی۔
جو رومی نے کئی بار استعمال کیا ہے، اور وہ ہے شمع اور پروانہ۔ اس کے بارے میں آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ بالی ووڈ کے گانوں میں یہ مثالیں کئی بار ہوتی ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ شمع اور پروانہ آخر ہے کیا۔ یہ جو ہم نے فنا کے بارے میں بات کی، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے رومی نے کئی مثالیں ہمیں دی ہیں، اور انہی میں سے ایک ہے شمع اور پروانہ۔ شمع یعنی وہ نور ہے جو ہم سب میں ہوتا ہے۔ دیر ہے تو اس نور کو پہچاننے کی اور اس میں سما جانے کی۔ یہ سمانے کا طریقہ ایسا ہے کہ جس میں ایک تو شمع رہے گی یا پروانہ رہے گا۔ پروانہ جو ہے اپنے ہونے کی خبر رکھتے ہوئے شمع میں ایک نہیں ہو سکتا۔ اگر شمع میں جانا ہے تو پروانے کو اپنے آپ کو جلانا ہوگا۔ اب آپ اس شمع کی جگہ خدا، پرماتما رکھ دیجئے یا عشق رکھ دیجئے، اور ہم جو ہے وہ پروانے ہیں۔ تو جب ہم خود کو اس عشق میں کھو نہ دے تب تک کوئی کام نہیں بنے گا۔ پروانے کو شمع میں سمانا ہی پڑے گا۔ حیلت رہا کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو، وان در دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو۔ یہ سب دھوکہ دھڑی، یہ فریب، یہ جھوٹ چھوڑ دو، میرے عاشق دیوانہ بن جاؤ اور اس دل کے آگ کے اندر آ جاؤ، میرے دوست پروانہ بن جاؤ۔ نیم پروانه آتش که پر و بال خود سوزم، منم پروانه سلطان کہ بر انوار می گردم۔ میں اس پروانے کی طرح ہوں جو شمع میں جل کر، آگ میں جل کر اپنے وجود کا آدھا حصہ کھو دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی میں اس پروانے کی طرح بھی ہوں جو روشنی اور اجالے کے چاروں اور گھومتا ہے اور سب کا دھیان کھینچتا رہتا ہے۔ شمع اور پروانے کے بعد رومی ایک اور چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ ہے قفس اور پرواز۔ قفس کا مطلب ہوتا ہے پنجرا۔ رومی بار بار ہم سے کہتے ہیں کہ تم اپنا پنجرا چھوڑ کر پرواز کیوں نہیں کرتے، یعنی اڑتے کیوں نہیں۔ تمہارا پنجرا سونے کا ہو یا چاندی کا ہو، لیکن ہے تو پنجرا ہی۔ تو ایسے قید سے اٹھو اور پرواز کرو۔ یہ دنیا ایک پنجرا ہے، یہ زمانہ ایک پنجرا ہے، یہاں تک کہ ہمارا جسم بھی ایک پنجرا ہے جس میں یہ روح قید ہے۔ رومی فرماتے ہیں اس قفس سے باہر آ جاؤ اور آسماں کی اور پرواز کر کے خود ہی ایک آسماں بن جاؤ۔ ای نشسته تو در این خانه پرنقش و خیال، خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مگو۔ تم اس نقش اور خیال کے دنیا میں بیٹھے ہو، یعنی یہ دنیا جو ہے بس فارم سے، نقل سے، شکل سے بھری پڑی ہے، اور تم ہو کہ اس میں بیٹھ کر نظارے دیکھ رہے ہو۔ رومی کہتے ہیں اس قفس سے اٹھو اور آزاد ہو جاؤ، اپنے ساتھ کچھ بھی مت لینا، اور اس پنجرے سے باہر آ کر اڑ جاؤ، کیونکہ یہ پرواز ہی عشق ہے۔ عشق است بر آسمان پریدن، صد پرده به هر نفس دریدن۔ عشق ہے جیسے آسمان میں پرواز کرنا، ہر ایک دم میں ہزار پردوں کو چاک کرنا۔ اصلی عشق وہی ہے جس کے سہارے تم پرواز کر پاؤ گے، اور جب یہ پرواز کرو گے تب تم نے جو نقاب چڑھائے ہوئے ہیں، جو پردے تمہارے ارد گرد موجود ہیں، جو تمہیں روک رہے ہیں عشق کا جہاں دیکھنے کے لیے، وہ پردے چاک ہو جائیں گے، یعنی پھٹ جائیں گے۔ اور یہی رومی کے لیے عشق ہے۔ یہ جو پرواز ہے، یہ جو اڑنا ہے، وہ عشق کی طرف لے کر جانے والی اڑان ہے۔ تو اب ان تمام استعارات کے بعد وقت آ گیا ہے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر ختم کرنے کا۔ اگلے ایپیسوڈز میں کچھ اور میٹافرز کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن ابھی اس ایپیسوڈ میں
यही रुकते हैं। आप सुनते रहिएगा रूमी बेगू।